فرانس کی ایک گلوکارہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اٹلی کے اندر گانا گانے کے لیے گئی. وہاں جیسے وہ گئی، گانا اس نے گایا تو اس کی کسی ایک دوست نے، سہیلی نے کہا، وہاں کی جو تھی مسلمان، تو اس نے کہا ہے کہ آج ہماری جو مسجد ہے اس کے اندر قرات کا مقابلہ ہے، بڑے بڑے قراء آئے ہوئے ہیں، دائیں بائیں سے آئے ہوئے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ آؤ، دیکھتے ہیں پردے کا انتظام ہے. اس نے کہا ہے میں غیر مسلم، تم مسلمان، آپ جاؤ اپنے قرآن سنو. تو کہا دوست تھی تو مجھے لے کے چلی گئی، میں چلی گئی اس کے ساتھ. تو جیسے مقابلہ ہوا اور ایک آپ کے تلاوت کرنے لگا سورہ طٰہٰ کی، اس نے تلاوت شروع کی. اب وہ تلاوت کر رہے ہیں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، اور اس نے سورت پوری کی تو میرے آنسو اتنے بہے کہ میں حیران ہو گئی کہ ساری زندگی ان آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. تو میں نے فوراً کہا مجھے لے کے جاؤ اور مجھے اسلام میں داخل کر دو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں. اسلام کے اندر سکون ہے. اللہ کی ناراضگی کی علامت ایک یہ ہے کہ دل کے اندر سکون نہیں ہوگا، دل بے چین ہوگا، ساری چیزیں موجود ہے، تنگ ہوا ہے، بیچانک پریشان ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. قرآن کی دل نہیں کرے گا قرآن پڑھنے کا. اس طرح ایک اور گلوکار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرانس گیا. فرانس جب وہاں گیا اور وہاں اس نے گانا گایا تو گانا گاتے ہوئے ساتھ مسجد سے اذان کی آواز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کی آواز جیسے صدائیں وہ بلند ہوئی. اذان کوئی معمولی کلمات ہیں، اذان کوئی معمولی کلمات ہیں کہ یہ اذان کہنے والا، اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ کل قیامت والے دن اللہ اس کو بلائیں گے. یہاں تک آتا ہے کہ سب سے اونچی گردن اس ہوگی، مؤذن کی سب سے اونچی گردن ہوگی. این المؤذنون، اذان کہنے والے کو الگ طور پہ پکار ہوگی، کہاں ہے مؤذن، کہاں ہے اذان دینے والے. جتنے لوگ اذان کی آواز سے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، جتنے نماز پڑھنے والے ہیں، اس سب کا ثواب مؤذن کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا. جس جگہ تک یہ آواز پہنچتی ہے قیامت کے دن یہ گواہی دے گی. یہ تو بہت بڑی دعوت ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. یہ مؤذن کے معمولی جملے. قیامت کے دن اللہ اس کو ایک الگ مقام دیں گے. اللہ اسٹیج پہ اس کو بلائیں گے، کرسی اس کے لیے ہوگی، اسٹیج پہ کرسی رکھی جائے گی، وہاں اس کو این العلماء، جہاں علماء کی سیٹیں ہوں گی وہاں ایک پکار ہوگی، این المؤذنون، علماء کی کرسیوں کے ساتھ اللہ ان کو بٹھائیں گے. معمولی بات کریں. تو آواز اذان کی آواز آئی تو یہ گلوکار کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک سکون پیدا ہوا، سکون پیدا ہوا، محسوس ہوا. میں نے گانا روک دیا، میں نے کہا یہ آواز دوباری اس کو سنو. سارے متوجہ ہو گئے، میں سننے لگا. جب اذان ختم ہوئی میں نے کہا کہ مجھے مسلمانوں کی جو عبادت کی جگہ ہے وہاں لے کے جاؤ، میں وہاں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک آواز کے اوپر میرے دل کو اتنا سکون ہوا تو ان کی زندگی کتنی پرسکون ہوگی. وہ کہتے ہیں گلوکار میں گیا اور وہاں جب ان کو دیکھا نماز کی حالت میں اوپر نیچے ہوتے ہوئے تو میرے سکون پیدا ہو رہا ہے، اندر روح میری تسکین حاصل کر رہی ہے. تو جب ختم ہوئی نماز تو میں وہاں امام صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں اسلام میں داخل نہیں ہوا، لیکن کئی عرصے سے میں سکون کی تلاش کے اندر تھا، مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، بے سکونی تھی زندگی کے اندر، ہر وقت پریشانی تھی، بے سکونی تھی. تو میں نے آواز سنی اذان کی، جو آپ نے کلمات کے ہیں، وہ مجھے اتنا سکون ہوا. میں مسجد کے اندر آیا اور میں نے آپ کی عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو، مسلمانوں کو دیکھا، مجھے سکون محسوس ہوا. مجھے بھی اس اسلام میں داخل کر دو، جو کلمات آپ نے کہلوانے ہیں کہلوا دیں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوں. تو اسلام کے اندر تو سکون ہے، اسلام کے اندر سکون ہے. مایا کے جو گناہوں کے اثر ایسے ہوگا کہ دل کا سکون ختم ہو جائے گا. اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت کہ اللہ دل کے سکون ختم کریں گے. ایک یہ بتا کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں. جب اولاد نافرمان ہو جائے، جب اولاد بات نہ سنے، بیوی نافرمان ہو جائے، بد زبان ہو جائے، زبان دراز ہو جائے، سمجھ جائیں کہ اللہ ناراض ہو چکے ہیں. سمجھ جائیں کہ مجھ سے کوئی خفیہ گناہ ہو رہے ہیں جن کی نحوست یہ ہے کہ میرے بیوی بچے میرے نافرمان ہو چکے ہیں، میرے ملازم میری بات نہیں مانتے. تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے نا تو ماں باپ اولاد کو مارنا شروع کرتے ہیں، اولاد کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. اب یہ نہیں دیکھتے اللہ کو ناراض کروں گا تو اولاد تو نافرمان ہوگی، اولاد تو میری باغی بنے گی. آج اولاد منہ کے اوپر جواب دے رہی ہے، کس وجہ سے دے رہی ہے؟ کہ میں نے رب کو ناراض کیا، میں نے اللہ کو ناراض کیے ہے. آج اللہ کو راضی کر دیں، آج اللہ کے در پہ آ جائیں.